अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि बहुत देर की मेहरबान आते आते अपोजिशन के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनकी मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में जो अदालती रिफॉर्म्स के हवाले से इससे पहले वो चीफ जस्टिस जो हैं वो इमरान वज़ीर आज़म से भी मिल चुके थे और पूरे वफ़द ने मुलाकात की थी। आज भी वफ़द ने मुलाकात की है चीफ जस्टिस से और उसमें खसूसी तौर पर जो भी अदालती स्ट्रक्चर उसमें जो चेंजेस आनी है, चीफ जस्टिस कोशिश करें कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको उसमें शामिल किया जाए ताकि कुछ इंक्लूसिव निकले। और जो अदलिया का इतना बुरा इंटरनेशनल इंडेक्स में नंबर है, 140वें नंबर पर है हमारे यहाँ, इससे लगता है कि अदल की फराहमी या तो है ही नहीं या ना होने के बराबर है। तो हो सकता है कि इन रिफॉर्म्स के जरिए उसमें बेहतरी आ सके। आज जो है बाबर अवान, सलमान अकरम राजा, असद कैसर समेत बैरिस्टर अनिल गौहर भी थे। इन लोग भी मुलाकात हुई है वो डेलीगेशन की सूरत में। और वहाँ पर असद कैसर ने खुसूसी तौर पर चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट की हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा है कि जो सियासी असीरान है वो बुरी कंडीशन में रह रहे हैं और जो पीटीआई के सियासी वर्कर्स हैं उन पर जो दहशत गर्दी के मुकदमा बेजा बनाए गए हैं। फिर इसके साथ साथ जो पीटीआई के वर्कर्स हैं और इमरान खान के केसेस हैं बैक वक्त अदालतों में, कहते हैं ना कि अगर 9 बजे एक जगह पर केस है तो 10 बजे एक जगह पर, जो कि बुकला का ट्रैवल करके वहां पहुंचना ही मुमकिन नहीं हो पाता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो मसाइल जिनका सामना करना पड़ रहा है उनका भी जिक्र किया और चीफ जस्टिस ने भी कोशिश की। फिर जेल अमला जो है वो बिल्कुल ताउन नहीं करता। आए दिन हम एक ड्रामा जो है वो अडियाला जेल के बाहर लगा हुआ देखते हैं। कभी कह दिया जाता है जी मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है, कभी कोई बैरक वगैरह लगाकर तलाशी लेने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी जो सूरत हाल है इस हवाले से आगाह किया गया है चीफ जस्टिस को। ये अपोजिशन की मुलाकात बहुत अहम है। रिफॉर्म्स तो बाद में कहीं होंगी, अभी तो कंसल्टेशंस हो रही हैं, लेकिन जो मसाइल पीटीआई के और जमहूरियत के, इंसानी हकूक़ के, अदल की ना फ्राहमी के हवाले से पाकिस्तान में इस वक्त दरपेश हैं, जो कि इमरान खान अपने खतूत में भी उन तमाम तर समाजी बुराइयों का जिक्र कर चुके हैं। मेरे ख्याल में हमें हंगामी बुनियादों पर ये रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीफ जस्टिस अगर वाकई में मुखलिस तरीके से चल रहे हैं तो इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन अगर सियासी जो कैदी हैं उनके साथ जो इम्तियाजी सलूक है वो ख़त्म नहीं होगा, डॉक्टर यास्मीन राशिद जिस तरह से कैंसर सर्वाइवर हैं उन समेत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वो सज़ा भुगत रहे हैं, जो कि पीटीआई नहीं छोड़ रहे हैं, इमरान खान को नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐलान कर देते, दस्तबरदार हो जाते तो वो भी शायद जेलों की बजाय अपने घरों में बैठे होते। तो ये सूरत हाल तो वाज़े तौर पर नज़र आ रही है, क्योंकि सियासत करने की इतनी कड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए कि फिर जो जमहूरियत का एक बेसिक चीज़ है कि ज़ाहिर है पोलिटिकल वर्कर्स हुआ करते हैं, जो हमारी तुलबा यूनियंस हैं उन पर से फौरी तौर पर पाबंदी उठनी चाहिए। लेकिन अब देखते ये हैं कि क्या वाकई चीफ जस्टिस जो हैं ऐसा ढांचा क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले तो उसके सम्राट आने चाहिए। आज ऑपोजिशन मिली है, ऑपोजिशन ने अपने जो मसाइल हैं वो चीफ जस्टिस को बताए हैं, और अगर चीफ जस्टिस इन एक्शन है तो उनको चाहिए फौरी जो मसाइल पीटीआई के जो कैदी हैं या उनके जो लोग हैं जिनको अरेस्ट किया हुआ है, अगर उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा तो चीफ जस्टिस की संजीदगी भी समझ आएगी, सिस्टम की संजीदगी भी समझ आएगी, और वो मुक़्तदरा जिसके पास कंट्रोल है, जो कर सकते हैं, जो पावर में है, और वो हुकूमत जिनको शायद जमहूरी रवायात पर अमल करना चाहिए लेकिन अभी तक वो नाकाम रहे हैं। क्योंकि आज हमने बड़ा खौफनाक सीन देखा है लम्स में। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इससे पहले हम एक तस्वीर देख चुके हैं बांग्लादेश में। मत इंतजार कीजिए कि रमज़ान के बाद क्या हो जाएगा, कौन सी कॉल दे दी है, पहले भी तो फाइनल कॉल दी थी, गोलियां चली थी, लोग डर गए थे, लोग चले गए थे। ये हम किस नहज पे जाना चाहते हैं? आज जो लम्स में नारे लगे हैं, क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? इससे पहले हम बात करते थे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की, कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में है। फिर हम कभी उनको खारजी कहते हैं, कभी हम कुछ कहते हैं, जो इस्लाम के दुश्मन है। इस्लाम में बिल्कुल खारजी का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल से रखता है, पॉलिटिकल वॉइस रखता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, चाहे किसी को पीएमएलएन पसंद है, किसी को पीपल्स पार्टी पसंद है या पीटीआई पसंद है, तो उनको इबरत नहीं बनाना चाहिए। लोगों को सियासत करने दें। जो तुलबा है वो हमारे रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। 62% से अबव जो पॉपुलेशन है वो हमारी नौजवानों पर मुश्तमिल है। वो वोट देंगे, उन्होंने फैसला करना है, उन्होंने हुकूमतें बनानी है, उन्होंने जॉब्स करनी है, उन्होंने स्किल्स जो हैं अपने निखारने हैं। अगर हमारे पाकिस्तानी यहाँ से जाकर दुनिया भर में नाम कमा सकते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मजदूर हैं, शेफ़ हैं, किसी भी शोबे में हमारे मर्दों ख़वातीन जो काम कर रहे हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े नाम हैं, कितने मालदार भी हैं वो, मतलब कि कितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है कि इन नौजवानों के लिए, बजाय ये कि इस किस्म के नारे लगे जो आज लम्स में लगे हैं, और हम देख रहे हैं कि क्या इतनी बेबाकी आ गई है। सुबह पंजाब में भी अगर ये होने लग गया तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। पहले तो हम कहते थे जी बलूचिस्तान नहीं संभाला जाता, फिर हम कहते थे खैबर पख्तूनख्वा नहीं संभाला जाता, लेकिन आज जो कुछ लम्स में हुआ तो क्या पंजाब भी नहीं संभाला जा रहा? ये हम किस तरफ जा रहे हैं? मुझे ये टर्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ये जो फितना फसाद और ये हर लोग पॉलिटिकल लोगों को बोल रहे होते हैं।
لیکن یہ جو نعرے لگے ہیں نا، اصل فتنہ اور فساد یہ کریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا مائنڈ سیٹ کون ہے. کیا واقعی میں مطلب کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پر اس قسم کی نعرے بازی ہو اور وہاں پہ یہ سچویشن پیدا ہو جائے، اور جو طلبہ ہے جن کو ظاہر ہے آپ نے اگر معاشی اور معاشرتی اور سماجی جو انصاف ہے نا وہ پیدا نہیں کیا، اپنے مسائل ایڈریس نہیں کیے جن کا ذکر عمران خان نے بھی اپنے خطوط میں کیا ہے. حکومت بھی دعوے کرتی ہے، کبھی وہ حکومت کہتی ہے جی ہم تو بڑے نوجوانوں میں پاپولر ہیں، پھر بات کی جاتی ہے جی ادارے نوجوانوں میں بڑے پاپولر ہیں. میری بات سنیے، اگر ایک بھی نعرہ لگے نا کسی بھی صوبے سے تو یہی خطرے کی گھنٹی ہوا کرتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے پچھلے 70 سالوں میں اس قسم کے کوئی نعرے سنے ہوں. کبھی کبھی کوئی ویڈیو سامنے آ جاتی تھی، کبھی خیبر پختونخوا سے یا بلوچستان سے، تو پھر ہم انہیں کہہ دیا کرتے تھے یہ علیحدگی پسند ہے، یہ سیپریٹسٹ ہیں، یہ فراری ہیں، یہ شدت پسند ہیں. تو کیا اب کیا ہو گیا؟ یہ لمس سے یہ نعرے کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ اور اگر یہ نعرے لگے ہیں تو پھر ان نعروں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور نوجوانوں کے لیے جو زیادہ سارے سکلز ہیں، اپرچونٹیز ہیں، ان کا جو انریسٹ ہے نا وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں اتنا پولیٹیکل انریسٹ ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ رحیم یار خان کے جو پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف ہے، ان کے یوتھ ونگ کے لیڈر، ان کی مسز کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. 8 فروری کو 1 سال مکمل ہوا الیکشنز ہونے کا. جیسی بھی اچھی بری رپورٹ بنائی ایک ادارہ ہے پتن، انہوں نے، اور پتن کے جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں سرور باری، ان کے گھر پر 2 دفعہ ریڈ کیا گیا. ایک دفعہ آج ریڈ ہوا، اس سے پہلے بھی ریڈ ہوا، وہ خود ان کو روپوش ہونا پڑا. تو کیا رپورٹ بنا دینا یا وہ حقائق سامنے لانا، کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان نقائص کو دور کرنے کی ضرورت پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کو لیگلی پرسیو نہیں کیا جا سکتا؟ اگر پتن کی رپورٹ جھوٹ بول رہی ہے، کیا اس کے لیے جو صحافی کاشف عباسی ہیں جنہوں نے اپنی اس پتن کی رپورٹ کا ذکر کیا ان کو چھٹی پر بھیج دینا ان کے ادارے کی جانب سے، یا ان کا پروگرام جو ہے وہ ایک مارننگ شو کے اینکر سے کروا لینا، یا پھر صحافیوں کو اس طرح سے مجبور کرنا کہ وہ کچھ اور کر لیں، وہ سپورٹس پہ بات کریں، وہ پولیٹیکل بات نہ کریں؟ ٹھیک ہے، ایک فرض کیجئے کہ جو سارے جرنلسٹ ہیں وہ پولیٹیکل بات کرنا چھوڑ دیں گے، تو کیا اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ اس سے لمس میں نعرے نہیں لگیں گے؟ اس سے جو ہمارے بڑھتے ہوئے مسائل ہیں کیا وہ ختم ہو جائیں گے؟ میرا نہیں خیال ہے. تو میرے خیال میں ان مسائل کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی صحافی کو، چاہے وہ کاشف عباسی ہے، آسمہ چودھری ہے، نادیہ مرزا ہے، جیسمین منصور ہے، یا پھر کوئی اور ہے، اس کو لے آف کیا جائے، ان کی زندگی اجیرن بنائی جائے اور ان کو جبری طور پر چھٹیوں پہ بھیج دیا جائے، نوکریوں سے نکال دیا جائے. میرے خیال میں ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صحافی سیاست پر بھی بات کریں گے، پالیسیز پر بھی بات کریں گے، تمام تر جو پاکستان کے کور ایشوز ہیں ان سارے ایشوز پر بات کریں گے. لیکن اگر یہ سلوشن شارٹ ٹرم نکالنے کی کوشش کی جائے گی اور زبردستی جو مقبولیت ہے نا اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی اور زبردستی کہا جائے گا کہ قبول کر لیں، تو وہ ہم نے دیکھ لیا ہے. جب عدم اعتماد ہوا تھا عمران خان کا، اس سے لے کر آج تک کا جتنا بھی انالیسس کریں، جتنا کچھ بھی ہونا تھا وہ ہوا ہے. لوگوں نے دیکھا ہے، لوگوں نے سہا ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ کیا عمران خان ختم ہو گیا؟ کیا پی ٹی آئی ختم ہو گئی؟ ایسا نہیں ہوا. جو 2 جماعتیں حکومت میں ہیں وہ بیچارے بھی اپنی طور کو کوشش کر رہے ہیں گورننس کو بہتر بنانے کی، ان کو بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، وہ بھی نہیں اس طرح سے کر پا رہے ہیں. جو ادر کنٹریز ہیں وہ بھی اس طرح سے انویسٹ نہیں کر پا رہے ہیں. آئی نو کہ ایس آئی ایف سی کی بہت ساری انڈائریکٹ جو کاوشیں ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جو مینٹل انریسٹ ہے نا اس کو کون ختم کرے گا؟ یہ جو ہماری سوسائٹی میں انتشار پھیل گیا ہمارے اداروں کے حوالے سے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، فوج کا ادارہ ہے، باقی دیگر ادارے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ناپسندیدہ وزیر اعظم اور ہمارا مقتدرہ کا تو بہت بڑا ادارہ ہے، کبھی ایسے ہوتا ہی نہیں تھا کہ اتنا ڈائریکٹلی اوپنلی چیزیں جو ہیں وہ اس طرف چلی جائیں کہ ایک کایوس مچ جائے اور ہمارے جو طلبہ ہیں وہ بھی مطلب اس صورتحال میں چلے جائے. تو مجھے نہیں خیال ہے کہ ہم بنگلہ دیش کا کوئی ماڈل جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن صورتحال اس طرف جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں جو بنگلہ دیش میں ہوا تھا وہ ایپیسوڈ پاکستان میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں سے کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہمیں اس کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. آلریڈی جو مشرق وسطیٰ اور دیگر جو ہمارے مسلم ملک ہیں ان کے بہت سارے مسائل ہیں، وہ تو پاکستان کو بڑا بھائی ہونے کے ناطے کہہ لیں، لیکن ہم کیا چیز ہیں؟ ہمارے تو اپنے اندرونی مسائل حل نہیں ہو رہے، تو ہم کسی اور کی مدد کیا کریں گے؟ ہماری اکانومی ہم سے نہیں سنبھلتی، ہماری سیاست ہم سے نہیں سنبھلتی، ہماری صحافت ہم سے نہیں سنبھلتی، ہمارے انسانی حقوق ہم سے نہیں سنبھلتے، آزادی رائے ہم سے نہیں سنبھلتا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا پاکستان کے وہ تمام تر اسٹیک ہولڈرز جو کہ
اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی ایگوز پاکستان سے بڑی ہیں؟ کیا وہ اپنی ایگوز کو سائڈ پر رکھ کر اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے ہیں؟ کیا پولیٹیکل جو اشرافیہ ساری ہے کیا وہ نہیں بیٹھ سکتی ہے؟ کیا وہ اپنے اس کہنے کے حکمرانی کو اپنی اس جو ان کو اس وقت ظاہر ہے وہ جو لوگ عروج پہ ہیں اور ان کو اور مسائل ہیں، جو اپوزیشن میں ہیں وہ اور طرح سے اسٹرگل کر رہے ہیں، تو کیا یہ پاکستان کے لیے نہیں آگے بڑھ سکتے؟ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا سپاہ سالار نے کہا کہ پاکستانیت چلے گی، کیونکہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہمیں پاکستانیوں کو واقعی میں حقیقی معنوں میں جو ہے نا وہ نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی ہم لسانیت، کبھی صوبائیت، کبھی پسند، کبھی ناپسند، کبھی مذہب اور کبھی کچھ کی آڑ میں ہم ایک دوسرے سے جو نفرتیں ہیں وہ بڑھاتے جا رہے ہیں، ان کو فوری طور پر کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا میں ضرور بات کروں گی، جب ہم پاکستانیت کی بات کریں تو پاکستان کی آبادی کا تقریباً آدھا حصہ خواتین پر مشتمل ہے، اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی جینڈر پیرٹی کے حوالے سے، جینڈر ایکویلٹی اور ایکوٹی کے حوالے سے بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ آج ایک بہت اہم نشست ہوئی ہے اسلام آباد میں، CPDI ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، ان کے EU کے اور NCSW جو وقار نسواں کا کمیشن ہے اسلام آباد میں، ان کے زیر اہتمام یہ تقریب تھی۔ اس میں بہت اہم گفتگو، پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ خواتین کا میڈیا میں جو رول ہے، ان کا پورٹریل ہے، ان کا جو کردار ہے، ان کا جو نمبر ہے وہ کتنا ہے، یہ چیزیں زیر بحث آئیں۔ اس میں پالیسی میکرز بھی شامل تھے، سول سوسائٹی بھی تھے، میڈیا کے جو چیزہ لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ویمن جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کی جانب سے ایک جو پائلٹ جینڈر آڈٹ جو اسٹڈی کیا گیا ہے اس کا بھی ذکر ہوا، جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہیرسمنٹ پالیسی ہے، کمیٹیز ہیں اسلام آباد میں اگر بات کی جائے تو جیو ایک ایسا ادارہ ہے جس کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ وہاں پر یہ کمیٹی قائم ہے، اور بہت سارے دیگر ادارے ایسے ہیں جو کہ کیس ہونے کے بعد تو کمیٹی ایک فارم کر دیتے ہیں، لیکن باقاعدہ نوٹیفائڈ کمیٹیز جو ہیں وہ زیادہ تر جو 99% ادارے ہیں وہاں پر وہ کمیٹیز نہیں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جینڈر پالیسی جو ہے وہ میڈیا ہاؤسز میں نہیں ہے، اس چیز کا ذکر ہوا۔ پھر جو خواتین جو چاہے وہ کسی اور کیپیسٹی میں کام کر رہی ہیں یا جرنلسٹک جو کیپیسٹی ہے اس میں کام کر رہی ہیں، تو ان کے لیے کوئی پروموشنل پالیسی نہیں ہے، پھر ان کے لیے کوئی میٹرنٹی لیو نہیں ہے، پھر انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے۔ تو آج یہ جو اکٹھ ہوا ہے یورپی یونین کے، ہم مشکور ہیں، وہ پھر تو وہی کہتے ہیں کہ کیا گورے ہمیں آ کر بتائیں گے کہ اپنا ماحول آپ نے کس طرح سے صحیح کرنا ہے۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں کا اسی بات پہ اتفاق تھا کہ جتنی بھی پرو ویمن لیجسلیشن جو ہے وہ ہو چکی ہے، خواتین چاہے سیاست میں ہیں، صحافت میں ہیں یا دیگر خدمات کے شعبوں میں کام کر رہی ہیں، ان کے لیے کنڈیوسیو انوائرمنٹ بنانے کی ضرورت ہے، اور میڈیا میں زیادہ خواتین کو لانے کی ضرورت اس لیے بھی ہے تاکہ وہ صرف ایک سٹوری نہیں بتاتی ہیں جو وہ ہیومن رائٹس کو بھی کور کرتی ہیں، اور پھر وہ ایک ہیومن اینگل سے، جو کہ انسانی اینگل ہوا کرتا ہے صحافت کا، جس کو ہم مفاد عامہ کی صحافت بھی کہتے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ صرف پولیٹیکل جو جرنلزم ہے وہی کرنا چاہیے، اور کرنٹ پولیٹیکل اور یہ چیزیں جو ہیں وہی بکتی ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں ہماری جو ریگولیٹری باڈیز بھی ہیں جن کے پاس کنٹینٹ کنٹرول بھی ہے، وہ شاید پسند ناپسند کو تو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کتنا انکلوزیو اور کتنا کریٹیو جو کانٹینٹ ہے وہ ٹی وی چینلز اور جتنے بھی نشریاتی ادارے ہیں، چاہے وہ ریڈیوز ہیں، ٹی وی ہیں، پرنٹ ہے، اخبارات ہیں، تھیٹر ہے، ڈرامہ ہے، جتنے بھی میڈیمز ہیں میڈیا کے، تو اس میں کتنا اچھا کانٹینٹ آ رہا ہے۔ تو اس پر بھی آج بات چیت ہوئی ہے، اور اس کانٹینٹ کا سائیکولوجیکل امپیکٹ کیا ہے سوسائٹی کے لیے۔ کیا واقعی میں مرغوں کی طرح جو ٹاک شوز ہوتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، تو اس سے جو ذہنی انتشار پھیلتا ہے، پھر اگر ڈراماز میں بھی اتنا تشدد اور اگریشن اور اس طرح کی ساری سماجی برائیوں کو بھی صرف ہائی لائٹ کر دیا جائے گا، انٹرٹیننگ فیکٹر جو ہے نا وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو میڈیا کو اس طرح بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خواتین کے لیے خاص طور پر انکلوزیو پالیسی کی ضرورت ہے، تاکہ جس طرح سے آدمی بیورو چیفس بنتے ہیں خواتین بھی بنیں، جیسے آدمی DN بنتے ہیں ڈائریکٹر نیوز وہ بھی بنے، جیسے وہ ڈائریکٹر پروگرام بنتے ہیں، کرنٹ افیئرز بنتے ہیں، اس طرح خواتین کے لیے بھی چانسز ہونے چاہیے۔ بہت اچھے بڑے کم نام ہیں ہمارے پاس، ملیہ لودھی کو اکثر لوگ یاد کرتے ہیں، کوئی شیر رحمان کا ذکر کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر شیر مزاری کا ذکر کرتا ہے، آج کل GTV میں تنزیلہ مظہر ہیں، پھر اس کے علاوہ PTV میں ریڈیو میں کچھ خواتین لیڈ کر رہی ہیں، ہماری سیکٹری جو ہے وہ خاتون ہیں، لیکن یہ وہ ایگزامپلز ہیں جو تھوڑی کم ہیں، ہمیں زیادہ چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ 8 بجے کے پرائم ٹائم پہ جب شوز ہو رہے ہوتے ہیں تو جیو پہ کوئی خاتون اینکر صحافی جو ہے وہ پروگرام کر رہی ہو۔ ہمیں بہت کم خواتین نظر آتی ہیں جو کہ لیڈنگ رول میں ہوں، جو کہ اوپینین میکرز کے طور پر اپنا رول نبھا رہی ہوں۔ خواتین کو آبجیکٹیفائی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تمام تر وہ چیزیں تھیں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، اور بارہا اس سے پہلے بھی بہت ساری نشستوں میں ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی رہی ہے، سامنے آتی رہی ہے، لیکن اس نشست کا مقصد CPDI کا یہ تھا کہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کے سلوشنز، اور پھر پارلیمنٹ کی جانب سے جو متعلقہ ادارے ہیں
वहाँ पर इन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, और जो वेजेस का गैप है ख़वातीन का और मर्दों का, मीडिया में काम करने वालों का, उसको भी कम करने की ज़रूरत है। फिर बेजा जब राइट साइजिंग के नाम पर डाउन साइजिंग होती है तो ख़वातीन को फौरी तौर पर ले ऑफ कर दिया जाता है, तो इस ट्रेंड को भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो सब ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि ये रिकमेंडेशंस जो हैं वो मीडिया हाउसेस को भी भेजी जाएंगी, ताकि ये जो मसाइल सामने आए हैं कि क्यों कंडूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, कोई जेंडर पॉलिसी नहीं है, जेंडर कोड नहीं है इदारों के लिए, और जो लेजिस्लेशन हो चुकी है प्रो वेमेन उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये जो तमाम तर चीज़ें सामने आई, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हमारी जो ख़वातीन, जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, जो इस शोबे को अपनाना चाहते हैं, अपनी डिग्निटी, अपना तशख़्ख़ुस, अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखते हुए इसमें अपना नाम जो है वो कमाती रहें। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके फीडबैक का थैंक यू एडवांस में।